بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران کربلا، ماتمداران سید الشہداء، حسین کے سوگواروں، کربلا کے جانثاروں، یہ اربعین کا جلوس ہے، اس غریب الوطن کا چہلم ہے جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ عزاداران امام مظلوم، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو تو حسین چپکے کیوں کھڑے تھے؟ جب آپ کا کوئی 4-5 برس کا بچہ کوئی خدمت انجام دے تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے، جیو، سلامت رہو، آباد رہو، خوش رہو۔ ارے حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، کیسے کہتے جیو سکینہ، سلامت رہو سکینہ؟ جانتے تھے ابھی کچھ دیر بعد تمانچے پائیں گی، تازیانے برسائے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے سینے جائیں گے۔ ناظرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ مقتلوں میں ملتا ہے، امام نے اپنی بہن سے فرمایا، ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فیہ احدا، بہن ایسا لباس لے آؤ جس میں کسی کو کوئی رغبت نہ ہو، ایسا بے قیمت لباس جس میں کسی کو کوئی ٹیسٹ نہ ہو۔ کہ بھائی آپ ایسے لباس کا کیا کریں گے؟ کہا لباس اس لیے چاہیے کہ میرے بعد میرا لباس بھی لوٹا جائے گا، میرا لاشا بے گور و کفن رہے گا، زیر جامہ پہننا چاہتا ہوں۔ کہا بھیا، خطبہ فرماتے ہیں بھیا اگر یہ بات ہے تو میں یہ لباس خود آپ کو پہناتی ہوں۔ ایک بڑے خطیب کے جملے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو بی بی زینب یہ لباس نہیں پہنا رہی تھی، بلکہ ایک بہن اس امید پر کہ مرنے کے بعد بھائی کو کفن نہ ملے گا، یہ کائنات کی واحد بہن تھی جو اپنے بھائی کو زندگی میں کفن پہنا رہی تھی۔ عزاداروں، کربلا والوں کا چہلم کرنے آئے ہیں آپ۔ کربلا میں کیا بیت گئی، کیا گزر گئی، یہ تو ہمارے امام کا پیغام با منزل وصیت ہے۔ جب پانی پینا تو میری پیاس یاد کرنا۔ ہائے حسین، بے کس حسین، پیاسے حسین، اور جب تمہارے ہاں کچھ ہو تو مجھ پہ چند آنسو بہانا۔ اور اس میں اگلی بیت اس شدت کی ہے، لیتاکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، ایک کاش تم ہوتے روز عاشوراء تو مجھے دیکھتے۔ مولا کیا دیکھتے؟ صبح سے عصر تک لاشیں اٹھانے والے حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھ کے میں نے علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کیسے کھینچا، دیکھ کے میں نے غازی عباس کے شانے کیسے اٹھائے، دیکھتے کیا دیکھتے؟ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھتے میں قاسم کا لاشا، نہیں فرماتے ہیں دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ عزاداروں، وہ حسین جس نے ہمیشہ عطا کیا، کبھی سوال نہ کیا، اس نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا، اور جواب سوال کیا ملا؟ تیرے سے شعبہ من الحزن الی الحزن، علی اصغر آپ نے سنا ہے نا، باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے۔ منقلب ہونے کا مطلب تیر کا فورس اتنا تھا کہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گئے۔ حسین کا بازو چھدا، علی اصغر کا گلا چھدا، وہ تو حسین جانے کیسے تیر نکالا۔ کائنات صبر کا مطلق العنان سلطان حسین جب تیرے خیمہ پر آئے تو کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ سب سے پہلے بی بی سکینہ دوڑی ہوئی چلی آئی، شاید آپ بھیا کو پانی پلا لائے، مگر جواب کیا دیا؟ ابا کا دامن ہٹایا۔ ایک بار شہزادی سکینہ نے دیکھا، ایک چیخ ماری، ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ عزاداروں، کیا بیت گئی کربلا میں؟ بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں 2-3 منٹ کے اندر۔ کربلا والوں کا چہلم ہے،
عزادارو وہ سکینہ جو حسین کے سینے پر سوتی تھی اسے باپ کا چہلم کرنے کو نہ ملا. عزادارو کیا بیت گئی. عزادارو 1 سال کی قید کے بعد جب رہائی ہوئی اہل حرم کی تو شہزادی زینب نے فرمایا کہ پہلے ہم ماتم کریں گے. پہلے بھائی کی مجلس ہوئی, اس کے بعد یہ فرش عزا کہ جو آپ خاک پر بیٹھے ہیں نا, یہ شہزادی زینب کی سنت ہے. عزادارو یہ سیرت شہزادی زینب نے اس کی بنا ڈالی ہے. عزادارو اس کے بعد کا ہم مدینے نہیں کربلا جائیں گے, بھائی کی قبر پر جائیں گے. کربلا کی طرف شہزادی چلی. عزادارو شہزادی نے فرمایا محفل سیاہ ہونا چاہیے. ادھر اہل حرم کربلا کی سرزمین پر چلے. اب تصور کریں جب اہل حرم کربلا پہنچے ہیں تو وہ وقت بھی نظروں میں گھوم گیا ہوگا جب چلے تھے. شہداء کے لاشیں پہ گورو کفن پڑے تھے. سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. علی کی بیٹی دلاسا دے رہی تھی. عزادارو جب قافلہ کربلا پہنچا سارے مناظر نظروں میں گھوم گئے. کتابوں میں ملتا ہے ادھر قبر حسین انصاری. بس 4 جملے چوتھے امام علیہ السلام کے سنیے, گفتگو ختم. عزادارو ادھر قبر پر جناب جابر ہے. قافلے کی آہٹ محسوس کی. آپ کے ساتھ جو شخص ملتا ہے ان کا اس طرح سے ان سے کہا ذرا دیکھو شام کی طرف سے جو راستہ آ رہا ہے کیا ادھر سے کوئی قافلہ آ رہا ہے. وہ جا کے پتہ لگا کے آئے سرکار قافلہ آ رہا ہے. کہ کون آ رہا ہے؟ کہ سید سجاد ماں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ زندان سے رہائی پا کے آ رہے ہیں. عجب نہیں قبر حسین سے آواز آئی ہو جابر میری قبر کو چھوڑ دے, میری بہن آ رہی ہے. ایک بار سیدانیوں نے خود کو ناکوں سے گرایا. سید سجاد نے دیکھا ایک گوشے میں جابر بن عبداللہ انصاری آگے بڑھے, سلام کیا کہ میں سجاد. اب تو جابر بن عبداللہ انصاری نے سنا سجاد آگے بڑھ کے کلیجے سے لگایا میں تمہارے جدہ صحابی جابر بن عبداللہ. آج بڑے دنوں کے بعد اتنے مسائل بیت گئے, اتنی قیامتیں گزر گئی. سید سجاد کو کوئی اپنا ملا تھا جو بابا کا پرسا دے دیتا. اب تو جابر نے کلیجے لگایا, تابے ضبط نہ رہی. فرماتے ہیں یا جابر ہاں ہنا واللہ قتلت رجالنا. جابر خدا کی قسم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا. وَذُبِحَتْ أَطْفَالُنَا ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا. وَذُبِحَتْ نِسَاءُنَا ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا. وَحُرِّقَتْ خَيَامُنَا اور ہمارے خیام میں آگ لگا دی گئی. ہمیں یہیں سے اسیر کر کے در بدر لے جایا گیا. ماتم حسین. گاڑی گھماؤ. یا حسین یا حسین یا حسین. سب جن